دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی ایک اور اہم عبادت وہ ہے روزہ رکھنا۔ یہ روزہ جو ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کا ہے، یہ در حقیقت فرض نہیں ہے۔ فرض روزے جو ہیں وہ صرف اور صرف رمضان المبارک کے ہیں، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات ارشاد فرما دی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ رمضان کے روزوں کے علاوہ باقی جن دنوں کے روزے جو شریعت کے اندر بتائے گئے ہیں وہ نفلی عبادت ہے، فرضی نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرنے چاہیے، نوافل بھی کرنے ضروری ہیں، نوافل کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو آپ ہرگز معمولی نہ سمجھیے۔ روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں امام کائنات، امام الانبیاء، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتابوں کے اندر، احادیث کی کتب کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کی رضا کی خاطر ایک روزہ رکھتا ہے، یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی رضا کی خاطر ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس ایک روزے کے اجر کے طور پر اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے۔ ایک روزے کی بات ہو رہی ہے کہ جو شخص اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر ایک روزہ بھی رکھتا ہے، اللہ تعالی کی ذات اس کے چہرے کو، جب چہرے کو دور کیا تو ظاہری بات ہے پورا جسم دور ہوا، اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت، 70 سال میں جتنی انسان مسافت طے کر سکتا ہے اتنا دور کر دیتا ہے۔ یہ ایک روزے کی عام فضیلت ہے۔ اور جہاں تک اس ذو الحجہ کے عشرہ کے دوران عبادت کا، روزے کی عبادت کے حوالے سے تعلق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک زوجہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کے جو پہلے 9 دن ہیں، کیونکہ 10 ذو الحجہ جو ہے وہ تو عید کا دن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 9 دن جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی 1 ذو الحجہ سے لے کر 9 ذو الحجہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں رہتے تھے۔ یہ 9 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، یعنی یہ وہ دن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فضیلت والے دن ہیں۔ باقی عبادات کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے عشرے کے اندر، ان پورے 9 دنوں کے اندر روزے کی حالت میں رہتے تھے۔ ہاں، یوم عرفہ وہ دن کہ جس دن حاجی عرفات میں ہوتے ہیں اس کو عرفہ کہا گیا، 9 ذو الحجہ۔ اس روزے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے اس کی تاکید فرمائی۔ کیا تاکید فرمائی؟ کہ 9 ذو الحجہ کو روزہ رکھا کرو، مجھے اللہ کے اوپر امید ہے کہ جو شخص 9 ذو الحجہ یعنی عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے 1 سال اس کی زندگی کا پچھلا اور 1 سال اگلا، 2 سالوں کے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔
یہ ایک دن کے روزے کی فضیلت ہے یوم عرفہ کے، کہ اگر کوئی مسلمان اس دن روزے کی حالت میں رہتا ہے، اور مقصد یاد رکھیے، نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا کا حصول، جو اس دن روزے کی حالت کے اندر ہوگا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے 2 سال، ایک سال جو پچھلا گزر چکا اور ایک سال جو آئندہ آنے والا ہے، 2 سالوں کے گناہوں کو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ کوشش اس بات کی کیجئے کہ جہاں دوسری عبادات کو کثرت کے ساتھ کرنا ہے، اللہ سے توفیق مانگ کر ان 9 دنوں کو بھی روزے کی حالت میں گزارنے کی کوشش کیجئے۔ اور اگر 9 دن کے روزے آپ نہیں رکھ سکتے کسی عذر کی بنا پر، تو کم از کم یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں، کہ ہم جیسا گناہگار کہ جس نے اپنی زندگی میں بے شمار گناہ کیے، ہم ایک دن کے گناہ کو شمار نہیں کر سکتے، اور ایک سال کا پچھلا پورا سال کتنے گناہ کیے ہوں گے اس پچھلے پورے سال کے اندر، اور اگلا سال اگر ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہے تو ہم سے کتنے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ پچھلا بھی اور اگلا بھی 2 سالوں کے گناہوں کو انشاءاللہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات کو یاد رکھیے، یہ فرضی روزے نہیں ہیں، نہ عرفہ کے دن کا روزہ فرض ہے اور نہ ہی باقی پورے 9 دنوں کے روزے فرض ہیں، یہ سنت ہے۔ لیکن میں اپنا احتساب ذرا اس انداز سے کروں کہ میں گناہ کرتے وقت کبھی نہیں دیکھتا کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، اور اگر اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں عرفہ کے دن کا روزہ رکھ لیتا ہوں، میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، مجھے کوئی جانی نقصان انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن بدلے کے اندر 2 سالوں کے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔